ظاہر ہوتا ہے، یا ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، یا ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشرق و مربی اساتذہ اکرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان عوام، میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میری موضوع خطابت ہے نماز کی فضیلت و اہمیت۔ اسلامی بھائیوں، نماز ہی سے فیصلہ ہوتا ہے کون متقی کون شقی، کون انسان کون شیطان، کون مسلم کون غیر مسلم، یا امتیاز نماز سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ میں بغیر حوالے کے بات نہیں کہتا۔ جب بندہ رب کائنات کے دربار میں اپنا سر خم کرتا ہے تو دوسری کائنات کے آنکھوں پر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور تارکی صلاۃ سے نبی آخر الزمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جس نے بھی محسنی انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، گویا اس کی دنیا آخرت برباد ہے۔ جب بندہ نماز کو ادا کرتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ نے اپنے تمام انوار و برکت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، اور بندہ رحمت خدا بندی کا ماحول بن جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، یا ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، یا ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میرے دینی بھائیوں، کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس دن کسی کا کوئی نہ ہوگا، انسان خود کے پسینے میں ڈوبتے ہوں گے، ہر سے نفسی نفسی پکارے گی۔ اس وقت سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ ماہ رسالت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، فإن صلحت صلح سائر اعمال وإن فسدت فسدا۔ یوم قیامت میں سب سے پہلے حقوق اللہ میں نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست نکلائی تو تمام اعمال درست، اور اگر نماز ہی خراب نکلی تو سارے اعمال بیکار ہے۔ جب نماز درست ہے تو تمام اعمال قبول، حج بھی قبول ہوگا، زکات بھی قبول ہوگی، روزہ بھی قبول ہوگا، اور دیگر اعمال صالحہ بھی مقبول ہوں گے۔ اور اگر نماز ہی درست نہ ہوگی تو سختی کے ساتھ امتحان ہوگا۔ اللہ ہم سب کا امتحان آسان فرمائے۔ برادران اسلام، آج کے دور میں بہت خوبصورت اور عالیشان مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں، لیکن اس میں اللہ کو یاد کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں، اس کو آباد کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں۔ بعض جگہ تو عالیشان مسجدیں ویران اور قبرستان نظر آتی ہے۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ نماز کی اہمیت ہر مسلمان کے قلب میں ایسی ہونی چاہیے جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قلب میں تھی۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم امامت فرما رہا ہے، آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، آپ زخمی ہو گئے، فوراً عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے آگے بڑھا دیا، اور امت مسلمہ کو یہ وقت دیا کہ میری فکر مت کرنا، نماز کی فکر کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے لا عزا فی الاسلام لمن لا صلاۃ له، نماز ضروری بنی ہے، جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی حالات میں نماز ادا کی اور فرمایا کہ جب میں نماز پڑھنے میں عزیز ہو گیا ہوں تو زندہ رہنے میں کوئی لطف نہیں۔ ایسے زندگی میں کیا مزہ جس احکام الہی میں کوتاہی آ جائے۔ بے نمازی کو تو زمین بھی پسند نہیں کرتی۔ اگر ہم نماز چھوڑیں گے تو قبر میں جانے کے بعد ہمارے ساتھ زمین کیا معاملہ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نماز کا پابند بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔